اندر جنوبی پنجاب سیکٹریٹ میں زیادہ سے زیادہ پیپر فری ورکنگ کو جو ہے وہ وقف کیا جائے گا، اس کی جناب اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا اور اس کی روایت ڈالی جائے گی، تاکہ شروع سے ہی یہ جب یہ صوبہ بنے تو اس وقت سے یہاں پر جو ہے وہ پرانی جو ہماری روایات ہوتی ہیں نائب قاصد سے لے کے کلیریکل سٹاف اور کلیریکل سٹاف سے لے کے سپرنٹینڈنٹ اور سیکشن افسر سے لے کے اوپر تک کی جو کوئی غلط قسم کی وہاں پر بھرتیوں کے حوالے سے اوور جناب آپ کی امپلائمنٹ کے حوالے سے اور ایک دفتر کے اندر ریکوائرمنٹ اگر 2 بندوں کی ہے تو وہاں پہ 20 بندے موجود ہیں اور باقی 18 جو ہے وہ مکھیاں مار رہے ہیں، کوئی ان کی نہ ان افسران کی نہ ان جناب ملازمین کی کوئی جناب کوئی رسپانسبلٹی ڈیوٹی ادا کرنے میں کوئی رول ہوتا ہے، تو کوشش یہ کی جائے گی کہ فرام ڈے فرسٹ سے جناب ای پیپر اور جناب فری پیپر جناب آپ کا جناب ای گورننس اور فری پیپر جناب آپ کا ماحول وہاں پر جناب انٹروڈیوس کروایا جائے گا۔ تو یہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اس کی جتنی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اور خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ اب آپ کے سوالات آنے سے پہلے ہی میں کچھ چیزیں آپ کو یہ بتا دوں گا اس ایشو کے حوالے سے کہ یہ ایک لیگل کوڈل فارمیلٹیز تھی کہ جو جنوبی پنجاب کا صوبہ اگر پراپر طریقے سے پارلیمنٹ اور پنجاب حکومت بنا بھی دیتی تو یہ چیزیں ریکوائرڈ تھی جو ہم نے وقت سے پہلے ہی ہم نے وہ پوری کر لی ہیں۔ اب وفاق کے اندر صرف پارلیمنٹ میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ بل پاس ہونا مقصود ہے اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے اندر وہی قرارداد 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہوگی، تو اس کے ساتھ ہی ساری لیگل کوڈل فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہوں گی اور وہاں پر بڑے اچھے انداز سے ایک علیحدہ صوبے کی اور بھی جو بہت سی باقی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، سینٹ کی سیٹیں ہیں، قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور جتنا کوئی آپ کی لیگل کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہوں گی، لیکن یہ ہم نے ابتدائی طور پہ یہ ساری چیزیں فائنلائز کر لی۔ کیوں؟ دیر از اے ول دیر از اے وے، کیونکہ ہماری نیت نیک تھی، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس مینڈیٹ وہ نہیں ملا، نمبر گیمز ہمارے پاس جناب سینٹ کے اندر ہم منارٹی میں ہے، قومی اسمبلی کے اندر سادہ اکثریت ہے، پنجاب کے اندر بھی سادہ اکثریت ہے، لیکن ہماری نیت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی، وزیر اعظم پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی، وزیر خارجہ محترم شاہ محمود قریشی صاحب کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کی جنوبی پنجاب کے صوبے کے قیام کے حوالے سے نیت نیک تھی، تو ہم نے یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے۔ اب نیکسٹ جس طرح وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اگلا پروسیس انشاءاللہ چند ماہ کے اندر باقی سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر، اس میں ہم نے کوئی پالیٹکس نہیں کرنی، ہم نے کسی قسم کی کوئی نیگیٹو پالیٹکس نہیں کرنی، ہم تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیں گے اور آن بورڈ لینے کے بعد پھر جناب انشاءاللہ قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ جنوبی پنجاب صوبے کا بل پاس کروا کے باقی معاملہ سارا آگے کی طرف لے کے جائیں گے۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ آج جس پہ میں علیحدہ سے ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس 3-4 دن بعد کروں گا، پنجاب کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد جو ترامیم ریکوائرڈ تھیں ایڈورٹیزمنٹ پالیسی کی، جو بدقسمتی سے نام نہاد جناب ظالم اعلیٰ شہباز شریف صاحب جو بڑا دعوے کرتے تھے کہ ہم نے بڑی گڈ گورننس کے 20 ایسے ڈپارٹمنٹس کی ایسی پالیسیز، ایسے پروسیجرز اور ایسے قوانین ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ریکوائرڈ ہیں جو صوبے میں نہیں کیے گئے، 2008 سے لے کے 2010 سے لے کے 2018 تک جو ان کے پاس 8 سال تھے۔ ہم نے یہ میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، میں نے جب پہلی دفعہ منسٹر بنا تھا اس وقت بھی میں نے یہ پورا ایڈورٹیزمنٹ پالیسی کا پروسیس لانچ کیا تھا، لیکن اینڈ پہ جناب وہ مجھے جناب میری ذمہ داری اتر گئی، لیکن دوبارہ آنے کے بعد ہم نے میرے سیکرٹری راجہ جہانگیر صاحب، ڈی جی پی آر اسلم ڈوگر صاحب، ان ساروں نے ہم نے مل کے بہترین طریقے سے ایک پالیسی ہم نے بنائی ہے جس میں ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز، جس میں اخبارات کے مالک، جس میں ٹی وی چینل کے مالکان، جس میں ورکنگ جرنلسٹ، جس میں صحافیوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں، ان کو احسن طریقے سے ہم نے ایڈریس کیا ہے۔ اس کی میں ڈیٹیل سے میں نے آج سے 3-4 دن بعد جو ہے وہ میں پریس کانفرنس کر کے ایک اس کے ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج ہم نے اللہ پاک کے کرم سے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں وہ ایڈورٹیزمنٹ پالیسی بھی جو ہے وہ منظور ہو گئی پنجاب کے اندر، جو 18ویں ترمیم کے بعد ریکوائرڈ تھی اور پینڈنگ تھی جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج ہم اپروو ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، وہ اسپیشل ایجوکیشن پالیسی ہے۔ آج تک 73 سالوں میں پاکستان کے اندر اسپیشل
لوگوں کے لیے، ڈسیبل لوگوں کے لیے کوئی پالیسی ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے نہیں آئی. وہ بھی آپ کے سامنے آج ہی چودھری اخلاق صاحب، میں سمجھتا ہوں چودھری اخلاق صاحب جو ہمارے وزیر اسپیشل ایجوکیشن ہیں، وہ قابل صد تحسین ہے، اور ان کے لیے خصوصی کلیپنگ کی گئی. کابینہ کی میٹنگ کے اندر بھی ان کو اپریشیٹ کیا گیا کہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر اس حوالے سے پالیسی آئی ہے. وہ 3-4 دن تک وہ بھی پریس کانفرنس کر کے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ بھی سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. پھر اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں تقریباً 18 کے قریب. اس کو ہماری لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں، ان کی ریکمنڈیشن، ان کی سبمیشن کے اوپر ریشنلائز کیا گیا ہے، اور 12 عدالتیں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں. 6 عدالتوں کو جو ہے نا وہ ریشنلائز کر کے ان کے اسٹاف کو، ان کے جو جج تھے وہاں پر، ان کو جو ہے وہ ریشنلائز کر کے باقی جتنی جگہوں پہ جناب عدالتیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ کیسز تقریباً ٹوٹل 95 کیسز تھے ان 18 عدالتوں میں. تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ایک ریکمنڈیشن تھی اور ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کو ریشنلائز کیا جائے، تو آج پنجاب حکومت نے جو ہے اس کی بھی اپروول دی. اس کے علاوہ پنجاب شوگر مل کنٹرول ایکٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ آج ایک میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے پنجاب حکومت کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی، کہ شوگر کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے شوگر مل کے مالکان کی جتنی کوئی اگر نیگیٹو ان کی کوئی جناب ہینڈلنگ ہوتی ہے گروورز کے حوالے سے، کاشتکاروں کے حوالے سے، پھر آگے قیمت کے تعین کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے آج ترامیم کی گئی ہیں پنجاب شوگر ملز کنٹرول ایکٹ میں، جس کے تحت گنے کی خریداری پر تمام شوگر ملیں پکی رسیدیں، ان کے اوپر وزن، ان کے اوپر قیمت، ان کے اوپر تاریخ درج کرنے کی پابند ہوں گی، کہ جو اس سے پہلے کچی رسیدوں کے اوپر سارا معاملات ہوتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ابھی پچھلے 7-8 ماہ سے جو شوگر اسکینڈل آیا اور اس کے اوپر شوگر کمیشن بنا، اور اس میں یہ بڑی چیزیں جناب پروپوگیٹ ہوئیں اور پتہ چلیں انویسٹیگیشن کے بعد GIT کی، کہ وہ کچی رسیدوں کے اوپر ساری چیزیں جناب وہ شوگر مل مالکان کاشتکاروں کو دے دیتے تھے پیمنٹس، اور پکی جناب اپنے رجسٹر جو ہے وہ کسی اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جو ہے انہوں نے بنائے ہوتے تھے. تو اس ایکٹ کی ترمیم کے بعد وہ پابند ہوں گے پکی رسید دینے کے گروورز کو بھی، اور اس کے اوپر وزن، قیمت اور تاریخ کا تعین بھی ہوگا. پھر اس کے علاوہ بینک کے ذریعے ادائیگی کرنے کی پابندی سے کاشتکاروں کو جنا نوٹیفائڈ ریٹ ملے گا. اور کسانوں کا استحصال روکنے کے لیے اس قانون کے تحت جو ترمیم کی ہے، گنے کی کرشنگ جو ہے وہ اس کو ڈیلے کرنا جان بوجھ کے، تاکہ قیمت جو ہے وہ نیچے گر جائے اور جو کاشتکار ہے اس کو قیمت پورے طریقے سے نہ ملے، ان جناب کرشنگ کو تاخیر میں لانے، ڈیلے کرنے پہ بھی، اور شوگر ملوں کو روزانہ کی بنیاد پہ جتنا ان کا ٹائم پیریڈ ہے کہ وہ کرشنگ کریں، اگر اس میں کوئی کسی قسم کی مال فنکشنگ یا بیڈ پریکٹسنگ ہوگی تو 50 لاکھ تک کا روزانہ کا جرمانہ جو ہے وہ ان کے کرنے کا اختیار حاصل ہوگا اتھارٹیز کو. ایک تو یہ ایک جناب قانون جو ہے وہ اس میں ترامیم کی گئی ہیں. پھر اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں ہیں جن میں اسپیشل پالیسی کا میں نے آپ کو بتا دیا. جھنگ کے اندر لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کے سب کیمپس کی منظوری ہوئی، اور ساؤتھ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیرہ غازی خان کی جو ہے اس کی بھی منظوری ہوئی. اور اس طرح کے یہ سارے جناب کچھ ایشوز ہیں جو آج 34ویں، میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ 5 سال جو پچھلے گزرے تھے شہباز شریف صاحب کے، میرا خیال ہے جو میری انفارمیشن ہے کہ ٹوٹل 25 سے 30 جو ہے وہ 5 سالوں کے اندر کابینہ کی میٹنگز ہوئی تھیں. ان 2 سالوں کے اندر 34 میٹنگز، اور ان 34 میٹنگز کے اندر آپ کو پتہ ہے کابینہ کی میٹنگ نشستن گفتن پر خاصتاً نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی قانون، کوئی نہ کوئی پالیسی، کوئی نہ کوئی پروسیجر بنانے کے لیے ملک اور قوم کو اور صوبے کی عوام کو چلانے کے لیے ہوتی ہے. تو 34ویں میٹنگ 2 سالوں کے اندر یہ ہوئی، اور اس میں عوام کی بہتری کے لیے جو ہے وہ سارے ڈیسیژن کیے گئے. یہ ساری کچھ تفصیل تھی. اس کے بعد آپ سوال پوچھ سکتے ہیں.
کون سا بھی بتائیے گا کہ کابینہ میں کسی وزیر نے یہ سوال کیا ہو گزدار صاحب جیسے ہیں یا سماج کا اظہار کیا ہو گزرا نے، یا پھر وزیر اعلیٰ نے ان کو بتایا ہو کہ ان پر جو الزام لگا ہے اس حوالے سے کسی تفصیلات بتا کر گزرا کو اعتماد میں لیا گیا ہو، اس حوالے سے نہیں ایسی کوئی چیز مریم نواز کی گاڑی کا بڑا چرچا چل رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے میری گاڑی کو پتھر مار کے بلٹ پروف گاڑی کی شیشے توڑ دیے گئے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، کیا کہتے ہیں کون سا پتھر بنا رہی ہیں؟ اچھا میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، یہ بیگم صفدر روان صاحبہ اپنی بلٹ پروف گاڑی کے شیشے کے ٹوٹنے کا اور پھر ان کے آگے ہواری اور پٹواری جو ہے نا وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ یقین جانیں مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے تو سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے مختلف اداروں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے کوئی $30 ارب کی جو ہے وہ ڈیمانڈ پوری دنیا کے اندر جو ہے ممالک کی طرف سے وہ آ گئی ہیں کہ یار ہمیں وہ پتھر جو ہے اس کا آرڈر آ گئے ہیں پوری دنیا کے مختلف ممالک سے، سائنٹیفک ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے، کہ یار ہم بلٹ پروف گاڑیاں بنا کے لوہے کے، میں نے تو ایک ایسی کلپ بھی دیکھا کل کہ وہ جو کمپنیاں بناتی ہیں بلٹ پروف گاڑیاں، وہ لوہے کے اتنے بڑے بڑے بال ان سے وہ شیشوں کے اوپر مارتے ہیں، مارنے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ یار اس پہ کوئی سکریچز، کوئی اس کے اوپر کوئی ٹوٹنے کا کوئی عمل جب نہیں ہوتا اس کے بعد وہ اپنی گاڑی لانچ کرتے ہیں. لیکن یہ محترمہ بیگم صفدر روان صاحبہ نے کوئی وکھرا قسم کی لینڈ کروزر، ان کی بلٹ پروف اور اس کا شیشہ اور پھر اس کا ٹوٹنا، اس کے اوپر کوئی $30 ارب کی ڈیمانڈز آ چکی ہیں پاکستان کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اداروں کو کہ بھائی ہمیں وہ پتھر دو جو پاکستان کے اندر، وہ ایسا پتھر کہاں سے آ گیا کہ جو بلٹ پروف گاڑی کے شیشے کو 100 فٹ دور یا 200 فٹ دور یا 50 فٹ دور سے مارنے پہ وہ شیشہ کریک ہو گیا ہے نا. اور آپ یقین جانیں جتنی آپ کی عالمی نیوکلیر ادارے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب جتنے نیوکلیر ویپنز ہیں ان کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے ان پتھروں کو بھی شامل کیا جائے کہ وہ اتنے خطرناک ہیں کہ جو جناب 100 فٹ 200 فٹ 300 فٹ کے فاصلے پہ انٹرنیشنل لیول کی بلٹ پروف گاڑیوں کے شیشے کو کریک کر دیتے ہیں. اور اگلوں نے کہا ہے کہ NPT جو ہے وہ نئے سرے سے جو ہے وہ اس کے اوپر دستخط ہونے چاہیے سارے ملکوں پہ، کیونکہ NPT کے اندر ان پتھروں کو بھی شامل کرو، صرف ہائیڈروجن بم اور جناب آپ کے ایٹم بم اور یہ شامل. خدا کا واسطہ ہے میں بیگم صفدر روان کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جھوٹ کی، فریب کی، فراڈ کی، دھوکہ دہی کی اور جال سازی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ہاں جی آپ نے ایک قسم کا انفراسٹرکچر جاری کر دیا ہے ساؤتھ پنجاب کا، جو اس وقت پنجاب کی صورتحال ہے، پنجاب انتہائی برے طریقے سے مانیٹری شارٹ فال کا سامنا کر رہا ہے کرونا اور اس سے پہلے کے بعد. یہ جو نیا صوبہ 16 سیکرٹریز، ایک چیف سیکرٹری، ایک IG، اس صوبے کے حوالے سے فنڈنگ کا کیا بنایا ٹھیکیدار آپ نے کہ کتنا فنڈ ایلوکیٹ کریں گے اس صوبے کے لیے؟ مالی سال شروع ہو چکا ہوگا. دیکھیں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم نے تو پچھلے مالی سال سے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پراپر ایک پالیسی بنا دی تھی کہ ADP کا 35% ہر حال میں جنوبی پنجاب میں لگے گا. ہوتا یہ تھا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے پنجاب حکومتیں طے کر دیتی تھیں 15%، 17%، 16%، لیکن اس میں سے بھی آدھے سے زیادہ جو ہے وہ وسطی پنجاب اور شمالی پنجاب اور خصوصاً گجرانوالہ ڈویژن، لاہور ڈویژن میں لگ جاتا تھا. اسپیشلی یہ جو آپ کی نون لیگ کی حکومت جو 10 سال رہی شہباز شریف صاحب کی، اس میں یہی پریکٹس ہوتی تھی. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی اپنے جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ ایک افیکشن اور ایک ایفیلیشن تھی اسٹرانگ اور کمٹمنٹ تھی، جس کی وجہ سے یہ ہم نے طے کر دیا کہ 35% ADP ہر حال میں جو ہے وہ لگنا ہی یہیں پہ ہے، اس کے علاوہ لگ ہی نہیں سکتا. تو آپ بے غم رہیں، انشاءاللہ جتنا بھی بجٹ ایلوکیٹ ہو سکتا ہوگا ایلوکیٹ کر کے جنوبی پنجاب کا جو دکھ ہے، جنوبی پنجاب کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک محرومی ہے جو 70-73 سالوں میں کوئی نہیں وہاں ختم کر سکا. صدر آئے وہاں پہ، صدر لغاری صاحب، آج ان کے بیٹے جناب نون لیگ کے پلیٹ فارم سے بڑے اٹھ کے چہک چہک اور مہک مہک اور لہک لہک کے جو ہے وہ کرٹیسزم کرتے ہیں سردار عثمان بزدار صاحب پہ اور PTI کی حکومت پہ. وہ اپنے والد صاحب ان کے جو ہے وہ یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے. آپ کے جناب گورنر آئے ذوالفقار کھوسا صاحب، وہ یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے. آپ کے دوست محمد کھوسا صاحب وہ وزیر اعلیٰ آئے، وہ یہاں پہ یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے. وہاں پہ رفیق رجوانہ صاحب آئے ایز اے گورنر، وہاں پہ PCO آپ کو لیڈرشپ نظر آئے گی، گورنر، اسپیکر، صدر اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب آئے، یہ نہیں کام کر سکے. اس کام کا اگر ڈسٹنکشن
اس کام کی اگر اچیومنٹ، اس کام کی اگر اپریسیشن اور اس کام کا تمغہ اگر کسی کے سینے پہ سجا ہے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، اور خصوصاً اور تیسری دفعہ کہوں گا خصوصاً سردار عثمان بزدار صاحب کے اوپر کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے ایک سپوت کے ہونے کے ناطے پنجاب سے یہ 3 منسٹر بیٹھے ہیں، ساؤتھ پنجاب کا بڑا نعرے لگا رہے ہیں کہ بڑا احسان کیا گیا، ان کو 3 صوبوں میں تقسیم، ملتان بہاول پور میں، بجائے یہ کہ ایک صوبہ بنتا، لوگ زیادہ اذیت میں بنسبت اس کے کہ ساؤتھ پنجاب بنانے سے۔ اس کا میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے اس سوال کا جواب بڑی دفعہ بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا ہے۔ کیا دیکھیں، پچھلے 10 سال بھی کیا کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے؟ 2/3 اکثریت حاصل تھی پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر۔ نون لیگ کو خصوصاً کوئی رستے کی ہرڈل، بیریئر، آبسٹیکل، رکاوٹ نہیں تھی جنوبی پنجاب صوبہ بنانے میں۔ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا 2/3 میجورٹی سے سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر آپ بل پاس کرتے ہیں، دین اس پنجاب اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی سے قرارداد پاس ہونی تھی، اس کے رستے کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن ان کی ول نہیں تھی، ان کی نیت نہیں تھی۔ وہ نام نہاد ظالم اعلیٰ شہباز شریف صاحب، وہ تو پنجاب کی آدھی منسٹریاں جناب وہ صاحب کی طرح اپنے نیچے جناب لے کے بیٹھے ہوتے تھے، اس کے اوپر جناب قبضہ کر کے۔ وہ کیسے آدھا پنجاب کی ایڈمنسٹریشن یا سپرویژن یا حکومت کسی دوسرے کو دیتے؟ انہوں نے نہیں کیا۔ ہاں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جان کے بہاولپور صوبہ اور جناب آپ کا سرائکی صوبہ، یہ ایشو کریٹ کرنے والے اٹ سیلف خود نون لیگ تھی، یہ شہباز شریف صاحب تھے، یہ نون لیگ کی لیڈرشپ تھی، تاکہ یہ معاملہ ڈیفیوز ہو جائے، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی کے مزداق، نہ اس پہ کوئی کنسنسس کریٹ ہوگا، اور نہ ہم یہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں گے۔ ایک پوری بات سنیں، ہم نے اس کا حل کیا تلاش کیا؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہیں اس ایشو کو، خود پریزائڈ کرتے ہیں میٹنگز کو، شاہ محمود قریشی صاحب ذاتی طور پہ، اور عثمان بزدار صاحب، یہ 3 شخصیات ہیں، اور باقی یہ جتنے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایز اے ان کے سبارڈینیٹر اور ان کے سپورٹر، وہ اس ایشو کے اوپر لگے۔ ہم نے اس کا رزلٹ یہ نکال لیا اور اس کا حل کہ کجا یہ کہ مسئلہ ہی حل نہ ہو، اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ ہم نے ابتدائی طور پر ایک سول سیکٹریٹ جناب آپ کا بہاولپور کے اندر ہو گیا، ملتان کے اندر پولیس کا ہو گیا، لیکن ہم نے اس کا چھوڑ دیا نئی اسمبلی کے اوپر۔ جب آپ کی جنوبی پنجاب صوبہ بن جائے گا، بننے کے بعد آپ کی اسمبلی بنے گی، بننے کے بعد وہ اسمبلی متفقہ طور پہ جو طے کر دے گی کہ اس کا ہیڈ کوارٹر ملتان ہو یا اس کا ہیڈ کوارٹر بہاولپور ہو، وہ ہو جائے گا۔ کہ بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، جب بیوروکریسی کی پکڑ دکڑ ہوئی تھی تو کافی ان کا کانفیڈنس شیک ہوا تھا، اور بڑی مشکل خان صاحب بھی اسپیچ کرتے رہے ہیں۔ اب یہ جو بزدار صاحب کو بلایا اور اس کے بعد جو بیوروکریٹس کو بھی بلایا، کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے بیوروکریٹس اور پولیٹیشینس کا اعتبار جو ہے وہ شفل ہوگا تھوڑا سا، اور وہ کانفیڈنس میں کمی آئے گی؟ اچھا، میں ایک چیز آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، کل بھی میں نے یہ بات مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں کہی، ہمارا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، ہمارا تعلق ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن سے اور ان کی ذات سے اور ان کی سوچ سے اور ان کی آئیڈیالوجی سے اور ان کے اسکول آف تھاٹ سے اور ان کی مینٹیلٹی سے۔ ہمارے میں اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، اس میں مولوی فضل الرحمان صاحب، یہ سارے زمین آسمان کا ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے، اپروچ کا فرق ہے۔ انہیں نیب بلاتی ہے تو جناب وہ جانے سے پہلے واویلا مچاتے ہیں کہ ہمیں ہماری کرپشن پہ یا الزام کے اوپر یا جرم کے اوپر نیب نے بلایا ہے، قیامت آ جائے گی۔ ہمیں نیب نے بلا لیا ہے، ریاست خطرے میں پڑ گئی۔ ہمیں نیب نے بلا لیا ہے، جمہوریت خطرے میں پڑ گئی۔ ہمیں نیب نے بلا لیا ہے، پارلیمانی سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ ہمیں نیب نے بنا لیا ہے، 18ویں ترمیم خطرے میں پڑ گئی۔ وہ تو رونا یہ روتے ہیں، ہم یہ رونا نہیں روئیں گے۔ آپ کے سامنے ہے کہ جناب سبطین خان صاحب گئے، علیم خان صاحب گئے، اور اب خصوصاً سردار عثمان بزدار صاحب بڑے گریسفلی ڈیسنٹ طریقے سے اکیلے گئے، سوالوں کا جواب دے کے آگے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک یہ کیس چل رہا ہے، نہ ایز اے ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کے منہ سے اور نہ سردار عثمان بزدار صاحب کے منہ سے ایک لفظ بھی نیب کے خلاف، نیب کے ادارے کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، 18ویں ترمیم کے خلاف، پارلیمانی سسٹم کے خلاف، ریاست کے خلاف آپ نہیں سنیں گے۔ آخری کوشچن صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے سبطین خان کا بھی ذکر کیا، علیم خان کا بھی ذکر کیا، وہ بھی گئے، پیش ہوئے، انہوں نے اعلیٰ اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کیا
اور ریزائن کر دیا, ان پہ ایلیگیشن تھا, انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ سی ایم بھی کیا ریزائن کرنے جا رہی ہے, ان کا کوئی ارادہ ہے؟ اس پہ کلیئر سن لیں. کل بھی مجھ سے سوال و جواب کیا بہت سے ٹی وی چینلز میں. اگر ابھی تک نہ وہ ملزم ہے نہ وہ مجرم ہے. ملزم جناب اگر تھانوں کے اندر انسان اس وقت ڈکلیئر ہوتا ہے جب اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. مجرم اس وقت کنسیڈر ہو جاتا ہے جب عدالت میں فرد جرم عائد ہو جاتا ہے اور فیصلہ آ جاتا ہے. نیب کے اندر ملزم اس وقت ڈکلیئر ہوتا ہے جب اس کے خلاف ریفرنس آ جاتا ہے, اور نیب کے اندر مجرم اس وقت ڈکلیئر ہوتا ہے جب اس کے خلاف فرد جرم عائد ہو جاتی ہے اور نیب کی عدالت کے اندر کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اس وقت نہ ملزم ہیں نہ مجرم ہیں. تو جناب ایسی پوزیشن اللہ پاک کرے گا نہیں ہوگی, چیزیں ساری کلیئر ہوں گی. ان سے جتنے سوالات پوچھے گئے انہوں نے جواب دیا, مزید انہوں نے ٹائم لیا ہے, اس کے اندر بھی سوالوں کا جواب دیں گے اور اللہ پاک کرم کرے گا. ایسا کوئی سچویشن نہیں آئے. جی قذافی بٹ صاحب نیب نے سرجی وہاں کے کھپی مار دی, یہ وہ تھے وہاں پر شراب کے لائسنس کے لیے, لیکن وہاں پہ ان سے ان کی جائیدادوں کی تفصیل کے بارے میں بھی پوچھ لیا گیا اور وہ سوال نامہ لے کے آ گئے. پہلا سوال. دوسرا, جو وعدہ معاف گواہ بنے ہیں کس پر آپ ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک چیز پھر رکھ دوں. ابھی تک وعدہ معاف گواہ کا ریٹن نوٹیفیکیشن نیب کی طرف سے نہیں آیا. ابھی تک یہ ٹی وی چینلز کی, اخبارات کی, میڈیا کی خبریں ہیں کہ فلاں 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 جناب وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے. جب ریٹن وعدہ معاف گواہ بننے کی شخصیات اور پرسنالٹیز سامنے آ جائیں گی تو پھر بندہ اس کے متعلق جو نا کچھ سوچتا بھی ہے یا کوئی بات بھی کرتا ہے. دوسری چیز جناب, وعدہ معاف گواہ کوئی بنے نہ بنے, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب بڑے گریسفلی ڈیسنٹ طریقے سے اس پورے الزامات کا جو اچھے طریقے سے جواب دیں گے. آخری کوشچن, ایک منٹ جی, آپ پوچھیں کہ کل سے جو سوال جواب ہوا ہے اور مبینہ طور پر اس طرح کی باتیں بھی آ گئی ہیں, آپ اگر وہ ان کے ستارے گردش میں آ گئے تو آپ کے پاس بی پلان کیا ہے؟ فیصل یہ کیا تھا, ان سے ذاتی زندگی کی باتیں کی گئی ہیں اور وہ سوال نامہ لے کے آئے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا میں جواب آپ کو دے دیتا ہوں. آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں یہاں پہ کوئی میٹھے میٹھے طریقے سے یا کڑوے طریقے سے نیب کے حوالے سے کوئی بات کروں گا تو بھائی جان میں نہیں کروں گا. ایک حال اپنے ذہن بٹھا لو, ٹھیک ہے نا, پکی اپنے دماغ جو ہے, ٹھیک ہے. آپ سارے میرے بھائی اور دوست ہیں. سنیں جناب, ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں, ہم ریاستی اداروں کو بھی اور عدالتی اداروں کو بھی.